وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ قابل سب تعظیم علماء کرام مشائخ عظام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ آج پہلی بار جامع مسجد نور مانگا منڈی میں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مولانا مفتی عمر فاروق صاحب، مولانا عبدالواجد صاحب، انہوں نے محبت سے دعوت دی، میں حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے تو چاہا کہ آج مولانا قدرت اللہ صاحب کو بھی سن لیں، لیکن انہوں نے ایک جملے پر ہی اکتفا کیا، اور وہ جملہ ہی ایسا تھا کہ اس نے روح کو تازہ کر دیا۔ مجھے دوستوں نے حکم کیا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں۔ کوشش میری یہی ہوگی، آپ سے پہلی ملاقات ہے اور آپ یقیناً میرے مزاج سے آشنا نہیں ہوں گے، مجھے بھی سمجھنے میں کچھ وقت لگ جائے گا۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون پہلے سمجھتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کو کوئی جاننا چاہے
کسی بھی شخصیت کو کوئی سمجھنا چاہے، کوئی بھی شخصیت ذہن میں آئے اور انسان کا جی چاہے کہ میں اس کے متعلق کچھ جان جاؤں، تو جب بھی اس شخصیت سے متعلق پڑھنا چاہے گا، اس کی سوانح حیات کھولے گا، تو ہر ایک شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوگا اور وفات پہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کوئی بھی شخصیت ہے، حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، مبلغ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، سائنسدان ہے، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی لیڈر ہے، سماجی قائد ہے، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، نجباء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں۔ ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوگا اور وفات پہ ختم ہو جائے گا۔ بڑی توجہ سے میرا جملہ سنیے گا۔ ولادت سے شروع ہوگا، فلاں علاقے میں پیدا ہوا، فلاں قبیلے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ بچپن گزارا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، فلاں جگہ کاروبار کیے، فلاں جگہ جاب کرتا رہا، فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی، اور اتنی مدت میں فلاں جگہ انتقال ہو گیا۔ سوانح حیات بند ہو جاتی ہے، کتاب مکمل ہو جاتی ہے، زندگی کا باب تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ میرے آقا کا تعارف نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے۔ میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ چونکہ ولادت سے آقا کا تعارف شروع نہیں ہوتا، صرف 10 بندے بھی سمجھے اور انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کا اظہار کر دیا تو میں سمجھوں گا بات تھوڑی سی میں کر سکتا ہوں۔ چونکہ میلاد سے میرے آقا کا تعارف شروع نہیں ہوتا، اسی لیے ہم بھی میلاد سے شروع ہی نہیں کرتے۔ وفات پہ ختم نہیں ہوتا، وفات پہ ایک طبقہ ولادت پہ اٹک گیا، ایک وفات پہ اٹک گیا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے۔ میرے آقا کا تعارف اس وقت شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایک رب تھا۔ ایک رب تھا۔ جس طرح یہاں آج ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، جلسہ کیے بیٹھے ہیں، رب نے بھی عالم ارواح میں 2 محفلیں سجائی ہیں۔ سب کو تکلیف نہیں دوں گا، صرف سنی بولیں۔ رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے ہیں، 2 محفلیں سجائی ہیں۔ پہلی محفل میں اللہ نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کو بلایا۔ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا،
सिर्फ रसूलों को बुलाया, सिर्फ पैगंबरों को बुलाया, और कुरान ने उस जलसे का अहवाल बयान किया है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। नबियों को इकट्ठा करके अल्लाह ने फरमाया नबियों तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, तदब्बर भी दूंगा, फसाहत भी दूंगा, बलागत भी दूंगा, इमामत भी दूंगा, क़ियादत भी दूंगा, शराफत भी दूंगा, तहारत भी दूंगा, इमामत भी दूंगा, तिलावत भी दूंगा, इबादत भी दूंगा। लेकिन सुनो सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा प्यारा, फिर आएगा अब्दुल्लाह का दुर्र यतीम, फिर आएगा सिद्दीक का यार, फिर आएगा बिलाल का गमखार, फिर आएगा ज़हरा का बाबा, फिर आएगा हसनैन का राना। आज मेरे साथ अहद करो, जब मेरा प्यारा आ जाएगा उस पर ईमान लाओगे तो काजी को कहने दे दूसरा जलसा, जो जलसा रब ने आलम अरवा में किया, उस जलसे के सामीन अंबिया, मुकर्रर, खुदा, मौजू शान मुस्तफा। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। यहाँ पर मैं आप हजरात की खिदमत में एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, आपके काम आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने नबियों को इकट्ठा करके फरमाया नबियों तुम सारे पहले जाओगे, मेरा महबूब बाद में आएगा। तुम पहले जाओगे, मेरा महबूब बाद में आएगा। यूं अर्ज करता हूँ जो जो नबी बन के आना था अल्लाह ने फरमा दिया मेरे महबूब से पहले। नहीं समझे जो जो नबी बन के आना था फरमा दिया मेरे महबूब से पहले। पहले किसी एक को भी ये नहीं कहा कि तू पीछे रह जाएगा जो महबूब के बाद जाएगा। नहीं, अगर नबी है तो आका से पहले, आका के बाद कोई दावा करता है तो नबी नहीं, झूठा है। नबी नहीं, वो झूठा है। एक जुमला याद रखिए, जब इस मौजू पर बात की जाती है तो हजरत फरमाया करते हैं कि फलां झूठा नबी, तो मैं कहा करता हूं जब आपने झूठा कह दिया तो फिर नबी क्यों कहा? जब आपने झूठा कह दिया तो फिर नबी क्यों कहा? नबी सिर्फ सच्चा होता, तो झूठा हो वो नबी नहीं होता। नबी सच्चा होता है, जो झूठा हो वो नबी नहीं होता। नबी की पेशन गोइयां सच्ची होती हैं, जिसकी झूठी हो वो नबी नहीं होता। नबी दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता, डायरेक्ट अल्लाह का शागिर्द होता है। जो किसी का शागिर्द हो वो नबी। मैं जुमला अर्ज करने चला हूं, वो जो दुख होगा अगर जिन्हें समझ आए उन्होंने सिर्फ सर हिला दिया तो दुख होगा। मुझे पता है पढ़े लिखे लोग जरा कम बोलते हैं लेकिन कोशिश कीजिएगा बोले जुमला। अगर मुझे आपको समझ आ गया, आपके दिल पे जाके लगा तो नबी सच्चा होता है, जो झूठा हो वो नबी नहीं होता। नबी की पेशन गोइयां सच्ची होती हैं, जिसकी झूठी हो वो नबी नहीं होता। नबी अल्लाह का शागिर्द होता है, जो दुनिया में किसी का शागिर्द हो वो नबी नहीं होता। अरे नबी किताब लिखता नहीं, नबी पे किताब उतरती है। समझ आए मेरी बात? जो जो नबी है आका से पहले। अर्ज ये कर रहा हूं कि हर एक का तारुफ आने के बाद हुआ, मेरे आका का तारुफ पहले हुआ, जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था। इसलिए हम विलादत से तो बात शुरू ही नहीं करते। यमन का एक बादशाह था तुब्बा नाम का, तुब्बा। उसका बेटा यशरफ में आया शिकार खेलने के लिए और यहां कत्ल हो गया। इस बस्ती को यशरफ कहते थे। यह मदीना तो तब बनी ना जब प्यारे आका के कदम लगे, यहां आकर वो कत्ल हो गया। तुब्बा को गुस्सा आया। तुब्बा ने ऐलान किया मैं यशरफ को सफे हस्ती से मिटा दूंगा। फौज ली और यशरफ पर चढ़ाई कर दी। यहां पहुंचा, दोपहर का वक्त था। यशरफ वालों को कहा बाहर निकलो, मेरा बेटा कत्ल हुआ है, मैं बदला लूंगा, मैं तुम्हें मिटा दूंगा।
चारों नचार यशरब के लोग बाहर निकले। शाम के वक्त तुब्बा अपने फौजियों को लेकर, वज़रा को लेकर, खुद्दाम को लेकर बाहर खैमों में है, तो देखा कि यशरब के लोग उसके लिए खाना लेकर आ रहे हैं। उसने कहा बड़े अजीब लोग हो, मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए आया और तुम खाने लेकर आ रहे हो। यशरब के लोगों ने कहा तू बेशक हमसे लड़ाई करने के लिए आया है, लड़ने के लिए आया है, लेकिन है तो मुसाफिर, खाना कहां से खाएगा? इस बस्ती की फितरत में अल्लाह ने मेहमान नवाजी रखी। उसने फौजियों को कहा सुबह जंग नहीं होगी। अपने उलमा को बुलवाया, उलमा उसके यहूदी हैं। उन्हें कहा कि क्या माजरा है, ऐसी बस्ती मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसे लोग कहीं नहीं देखे, मैं जंग करने आया हूं, ये मेरे लिए खाना लेकर आ रहे हैं, कौन लोग हैं ये? उलमा ने किताबें खोली, किताबें खोल के उसे पढ़ के बताया तू इस बस्ती को खत्म नहीं कर सकता, इस बस्ती में अल्लाह का आखिरी पैगंबर आएगा। जब वो हिजरत करेंगे ये बस्ती उनका मस्कन बनेगी, अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, अल्लाह का आखिरी पैगंबर आएगा। तुब्बा ने पूछा वो कैसा होगा? उलमा ने उसे बताया, उलमा यहूदी हैं, उन्होंने किताबें खोल के उसे पढ़ के बताया अल्लाह का आखिरी पैगंबर होगा, अल्लाह उसके सर पे खत्म नबूवत का ताज रखेंगे, वो सारी कायनात का सरदार होगा, सारे नबियों का इमाम होगा। वो पूछते उसकी उम्मत कैसी होगी? ये जुमला सुनकर अल्लाह करे ना आप शर्मिंदा हो ना मैं शर्मिंदा हूं, वो उम्मत उसकी कैसी होगी? तो उलमा ने उसे बताया उसकी उम्मत सच बोलेगी, नमाज पढ़ेगी, खरे लोग होंगे। ये आपकी वो तारीफ है, आपकी जो पहली किताबों में अल्लाह ने लिखी। नमाज पढ़ेगी, सच बोलेगी, खरे लोग होंगे। तुब्बा के दिल में इतनी मोहब्बत आई, तुब्बा ने यशरब में एक आलीशान मकान तामीर कराया। मकान तामीर हो गया, बड़े सरदार को बुलाया, सरदार को बुला के कहा ये चाबी है, ये चाबी तू अपने पास रख, और ये चाबी और साथ एक वसीयतनामा लिखा कि ये चाबी और वसीयतनामा तेरी नस्ल में चलता रहे। मैं हो सकता है उस पैगंबर का दौर न पा सकूं, ये मकान तुब्बा का नहीं अल्लाह के उस आखिरी पैगंबर का है। ये चाबी और वसीयतनामा तेरी नस्ल में चलता रहे, यहां तक के हुजूर तक पहुंच जाए। वो चाबी और वसीयतनामा चलते 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 हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास पहुंच गया। आपने आज तक ये सुना कि जनाबे प्यारे आका हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान में जाके ठहरे। आज गाजी से जुमला सुनिए और लज्जत हासिल कीजिए, प्यारे आका अबू अय्यूब अंसारी के मकान में नहीं ठहरे, जनाबे हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी मेरे आका के मकान में ठहरे रहे। अल्लाह तो मदीने ले जाए। जब आप मदीना शरीफ जाएंगे, मवाजा शरीफ पे आप सलाम पेश करेंगे, आपके सामने होगी जालियां और आपके पीठ पर होगा किबला। तो जैसे ही आप मवाजा शरीफ से सलाम पेश करते हुए इधर से बाहर निकलेंगे, बाबे बकी से बाहर निकलेंगे, दाएं हाथ पे जो पहली छतरी है यहां वो मकान था। इसलिए प्यारे आका की उठनी जहां आके रुकी, और लिखा हुआ है किताबों में, उलमा ने लिखा है कि प्यारे आका ने रुकते ही फरमाया तुब्बा का खत ले आओ। यशरब के लोग पुकार उठे, वाकई आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। हर एक का तज़किरा आने के बाद है, एक मेरे आका है कि मेरे आका का तज़किरा आने से पहले है। और सुनिए, तज़किरा मेरे आका का तारुफ विलादत से पहले होता है, और विलादत है तो मखतून पैदा हुए, गुस्ल किया हुआ, सुरमा लगा हुआ। भी मैं ही कहता रहूं, थक जाते हैं जल्दी से। मुझे बताया गया कि कभी कभी प्रोग्राम होते हैं मांगा मंडी, थक जाते हैं मेरे ख्याल में। चलो आज मिजाज को बन जाएगा ना, मिजाज बन जाएगा। मखतून पैदा हुए, गुस्ल किया हुआ, सुरमा लगा हुआ, आए हैं तो आंगन में हर तरफ खुशबू फैल गई है, खुशबुएं फैल गई है।
سیدہ آمنہ دیکھ کے کہتی ہے میں نے ایسا حسین بیٹا آج تک نہیں دیکھا. میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر ماں بولتی ہے کہ میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ گئی. حلیمہ آ کے کہتی ہے آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا. تو نے دیکھا کیا؟ تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا ہے, ہاشمیوں کو دیکھا ہے, اپنے خاندان کو دیکھا ہے, اپنے قبیلے کو دیکھا ہے. مجھ سے پوچھ, میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں, ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے. عبد المطلب آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا, حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا, تم دونوں نے کیا دیکھا؟ جو بھی دیکھا. یہ آج کا زمانہ, یہ تھوڑے سے لوگ, تھوڑے سے قبائل. مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں, کبھی عراق جاتا ہوں, ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا. ارے رب بول اٹھا, اے دنیا والوں تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا. مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے, مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے, میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں, میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا. ساری کائنات سے اللہ نے انسانوں کو منتخب کیا. کسے؟ انسانوں کو منتخب کیا. قسمیں اٹھائیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں, میں دارالعلم کو 5 دکھائی دیتی ہیں. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, بلد الامین کی قسم. یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد, قد پر لام لگا کے تاکید کر دی, پھر قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسانوں کو چنا. توجہ, انسانوں میں سے پھر کسی کو چنا تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا, آدم کو چنا, نوح کو چنا, ابراہیم کو چنا, اسماعیل کو چنا, یحییٰ کو چنا, زکریا کو چنا, لوط کو چنا, ہود کو چنا, داؤد کو چنا, ذوالکفل کو چنا. جنہیں چنا فرمایا استفا, استفا کہتے ہیں چنا ہوا, چنا ہوا. جنہیں چنا فرمایا استفا, ان انسانوں میں سے پھر چنا. آدم استفا, نوح استفا, ابراہیم استفا, اسماعیل استفا, یحییٰ استفا, زکریا استفا, سلیمان استفا. پھر استفا میں سے اسے چنا, کہا یہ ہے مصطفیٰ. کنوؤں میں سے پھر چنا, اسے اور محبوب اپنا بنایا. میں جان وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ, آدمیت آدم میرا مصطفیٰ, کاملیت آدم میرا مصطفیٰ, افضلیت آدم میرا مصطفیٰ, شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں, نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ, روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ, آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. روح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر, حود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر, ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین, وہ زحا کی صباحت میرا مصطفیٰ. جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی, اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ. صبح سنوار کے گھر میں عبد لگے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. نوریوں سے نہیں, ناریوں سے نہیں, نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو, اے بشر کی وصورت میرا مصطفیٰ. انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ. تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ. شام صبحوں کی نصرت میرا مصطفیٰ. پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ. شہنشاہوں کی ثروت میرا مصطفیٰ. بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ. جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ. محبوب اپنا بنایا. کیا بنایا؟ محبوب. میں آپ کو میلاد سنا رہا ہوں بٹھا کے.
پہلا پروگرام ہے نا، کیا بات ہے، میلاد سنا رہا ہوں، اب پھرا کے نہیں، میرے ساتھ بول رہے ہیں تو وجہ ہے دوستو، تھوڑی تھوڑی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اپنا محبوب بنایا، اپنا حبیب بنایا۔ ایک دن صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحابی فرما رہے تھے اللہ نے آدم کو شفیع اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ حیران ہو رہے تھے، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کا ہے، اور ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا۔ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پیارے آقا تشریف لے آئے۔ پوچھا میرے صحابی کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا میرے صحابی پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ دوستو بولو تھوڑا سا میرے ساتھ، خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے بھی دوست ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں درجے بنا رکھے، یہ دوست اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ دور کا، یہ نزدیک کا، اسے کچھ بتاؤں گا، اسے بہت کچھ بتاؤں گا۔ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ میں خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے اپنا مدعا رکھوں، لیکن ابھی تک دو بندے بڑے غصے ہیں اور میری نظر پھر اچانک سے چلی جاتی ہے ادھر۔ اب مجھے ایسے وہ غصے میں نظر ہے، مجھے بات بول رہی ہے، اب پتہ نہیں انہیں غصہ کیا ہے، اس نے بیوی سے جھگڑ گیا ہے، اور عموماً ایسے بندے جو مولوی پہ آگے چڑھائی کرے وہ ضرور بیوی سے کچھ کھا گیا ہے۔ ہاں کیا میں نے ادب کا اور کہیں بس بھی نہ چلتا ہوں، پھر آ کے مولوی پہ پوچھتا ہوں۔ یہ دور کا دوست ہے، اسے کچھ بتاؤں، یہ نزدیک کا ہے، اسے بہت کچھ بتاؤں گا۔ یہ دور کا ہے، توجہ، یہ بھی کہے گا نا کہ وہ فلاں چیز چاہیے تو کہوں گا کہ وہ پتنی پائپ کی چابی کہاں ہے۔ اور یہ قریب کا ہے، میری کوشش ہوگی، خواہش ہوگی کاش یہ کوئی چیز مانگے۔ یہ دور کا ہے، اسے ٹالتا ہی رہوں گا۔ یہ بھی دوست، وہ بھی دوست، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن میں یہ معنی یہاں نہیں کر رہا، توجہ، یہ ہمارے معاشرے کا معنی ہے۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ اللہ نے میرے آقا کو اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا، اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے اگر کوئی یہ بحث شروع کر دے کہ اللہ نے آقا کو کیا دیا، کتنا دیا، کیا کیا دیا۔ میں ایک جملہ بول رہا ہوں حضرات علماء کرام کی موجودگی میں، حضرت پیر صاحب کی تشریف فرما ہے، توجہ، کیا کیا دیا، ارے کہاں تک گنو گے؟ کہاں تک گنو گے کہ کیا کیا دیا؟ مجھے یہ بتاؤ کیا نہیں دیا؟ سب کچھ دیا سوائے ربوبیت، سوائے الوہیت، سوائے خالقیت کے۔ اور میں سمجھانے کے لیے یوں عرض کرتا ہوں، آدم کی باری آئی تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، کلمات، چند کلمے عطا کی آدم کو۔ من کتاب، کتاب میں سے، من کہتے ہیں میں سے، نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا۔ سمجھ آئی میرے جملے کو نہیں سمجھ آ رہا؟ حکمت میں سے دوں گا، تدبر میں سے دوں گا، معجزات میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا،
توجہ، آدم کلماتن. اب میری جانب دیکھیے گا، سر ہلانے پہ اکتفا نہیں کرنا، گردن آپ کی خراب ہو جائے گی. کوشش کیجیے گا زبان ہلائیے گا. توجہ، میں آپ کے آقا کی بات کر رہا ہوں. توجہ، آدم من کتاب، آپ یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے. کلماتن، چند کلمے. آپ کے بعد نو آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. نو آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. ابراہیم آپ یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے. آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی طرح. محبوب کے دامن پر. اور حضرت آپ کے جملے کی وجہ سے ذہن میں بات آ گئی. اتممت علیکم نعمتی. توجہ، محبوب نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، حکمت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری. محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق بنا. جا کے صدیق بنا، عدالت لے جا، جا کے فاروق سجا، سخاوت لے جا، جا کے عثمان بنا، شجاعت لے جا، جا کے حیدر سجا، طہارت لے جا، حسین بنا، سیاست لے جا، معاویہ کو عطا فرما. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. کہاں تک گنو گے کہ کیا کیا دیا؟ کن جھگڑوں میں ہو کہ آقا کیسے ہیں؟ ارے سنیے، قوم کو خام خواہ میں فرقہ واریت کو ہوا دے کر قوم کو گروہوں میں تقسیم نہ کرو. نامعلوم عالمی طاقتیں کیا سوچ رہی ہیں، اور آپ قوم کو کن گروہوں میں اور جھگڑوں میں ڈال رہے ہو. کون میرے آقا کو اپنے جیسا کہہ سکتا ہے؟ آقا تو امیر حرم. آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم. تیرے کن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، دو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر، تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری. تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی. تو سلا میں گلا، تو کجا من کجا. تو کجا من کجا سمجھنا ہے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی، انہوں نے کہا تھا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہوں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہوں دا نام سی محمد، پنجابی دے شاعر. وہ کہندے نے میں محمد ٹھگ لوگو میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوگو میں محمد چور. جنہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد. سمجھ نہیں آ رہی؟ وکیل بندوں کو تو میں ایسے حیران کی نہیں. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ بدنی یہ سنی ہے یا سنی ہے. اصل میں ایسی تفریق ڈال دی. اللہ اس حلوہ خور کو سلامتی رکھے. اللہ اللہ اللہ. آقا کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ توجہ، میں تقابل نہیں پیش کر رہا. پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے. علماء کرام کی کثیر تعداد ہے. میں سہارا لے رہا ہوں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی. توجہ، حضرت ابراہیم
وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، آپ کچھ نہیں کہتے۔ حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں کہتے۔ اللہ آپ کو حکم دے دیتے ہیں، یا نار کونی بردن وسلام۔ وجود نبوت سے بہت بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کا۔ لیکن میرے آقا کی جانب تشریف لائیے، میرے آقا گھر میں تشریف لائے تو دیکھا ام المومنین سید عائشہ روٹیاں بنا رہی ہیں۔ فرمایا عائشہ ایک پیڑا مجھے دو، میں بھی روٹی بناؤں۔ میں بھی روٹی بناؤں۔ پیڑا اپنے نبوت کے ہاتھوں میں لیا، اسے نبوت کے ہاتھوں سے گھڑا، روٹی بنا، تندور میں لگے۔ پیارے آقا نے یہ بھی بتا دیا نا کہ گھر میں کیسے آتے ہیں، گھر والوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو یہی بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، میں گھر میں داخل ہوتا ہوں سانس سوکھ جاتے ہوں، تو انسان ہے یا درندہ ہے؟ میرے گھر میں آنے سے تو وہ خوش ہونے چاہیے۔ تو جو ہے پیارے آقا پیڑا اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اسے جو روٹی بناتے ہیں، تندور میں لگائی، اندر تشریف لے گئے۔ کافی دیر کے بعد آواز دی، عائشہ ابھی تک روٹیاں بنا کے اندر نہیں آئی ہو، کوئی مہمان آ رہے ہیں یا آج آٹا زیادہ ہے؟ تو اما عائشہ وہیں سے جواب دیتی ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، روٹیاں وہی 2 ہیں 3 ہیں، کھڑی اس لیے وہ تندور کے سرحانے، جس پیڑے کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے آگ اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی۔ حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں کہتے۔ میرے آقا جس آٹے کو ہاتھ لگا رہے ہیں، میرے آقا کے دوست صحابی ہیں حضرت انس، انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی، جب صحابہ آ گئے، دوست آ گئے، تو حضرت انس نے یہ دسترخوان کھولا، تو دیکھا وہ اس پہ تو کچھ داغ ہے، میلا ہے دسترخوان، جلدی سے اٹھایا، تندور میں آگ کی، آگ میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا، چھاڑا، بچھا دیا، دسترخوان صاف ہے، کھانا رکھا، صحابہ کو کہا کھانا کھائیں، صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ فن تو بتا، پہلے یہ تو بتا کپڑا کہاں سے منگوایا ہے؟ کپڑا میلا تھا تو کہاں سے منگوایا یہ کپڑا؟ تو نے آگ میں ڈالا، کپڑا صاف ہو گیا، جلا نہیں، کہاں سے منگوایا؟ تو کب ملا؟ انس پاکستانیوں سے کوئی کیمیکل لے کے آ گیا جس پہ لگا رکھا تھا پہلے سے، جلا نہیں۔ حضرت انس مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کوئی فن بھی نہیں ہے، کپڑا وہی ہے جو آپ کے پاس ہے، فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا۔ میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کپڑا میلا ہوتا ہے، میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کو کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ اب توجہ، بہت سارے نئے دوست بھی ہیں، نئے چہرے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو کبھی کبھی پھنستے ہیں جلسوں میں، اگر ایک جملہ سن لیں کسی فرقہ پھیلانے والے کے ہتھے انشاءاللہ نہیں چڑھیں گے۔ توجہ، پیارے آقا کے ہاتھ لگے آٹے کو، آگ نے کچھ نہ کہا آٹے کو، پیارے آقا کے ہاتھ لگے کپڑے کو، آگ نے کچھ نہ کہا، بلکہ مجھے یوں کہنے دے، آگ نے حیا کیا دستے نبوت کا، آگ نے حیا کیا دستے نبوت کا، آگ نے حیا کیا حضور کے ہاتھوں کا، کچھ نہ کہا آٹے کو، کچھ نہ کہا کپڑے کو، جو چپ رہا نہ بولا، نہ بولا، اللہ کرے وہ گھر جائے اس کے ساتھ کوئی نہ بولے۔ یہ میں نے دعا دی ہے کہ بد دعا دی ہے؟ جی حضرت فرما رہے ہیں بد دعا، ویسے کئی لوگ کہتے ہیں یہ دعا کہ ہم جائیں اور وہ نہ بولے، میں کہا کرتا ہوں ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ نے اسے بنائی بولنے کے لیے۔ تو بچوں، پیارے آقا کے ہاتھ لگے کپڑے کو، آٹے کو، آگ نے کچھ نہ کہا، حیا کیا، آگ نے کوئی اختلافی بات نہیں کرنے چلا۔ توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، اختلافی بات کیا کرنی ہے؟ مسافر ہو، سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہو، نہ در پہ ہو نہ گھر پہ ہو، بے بالوں پر بے سایہ ہو، محبت ہے میرا مذہب، یہی پیغام
पैगाम लाया हूं, मैं दिल वालों को दिल की बात दिल से कहने आया। दिल की खिड़की खोल के गाजी का जुमला सुनिएगा, तवज्जो। प्यारे आका के हाथ लगे कपड़े को, आग ने कुछ न कहा। आका के हाथ लगे आटे को, आग ने कुछ न कहा। आग ने हया किया दस्ते नबुव्वत का। अरे सुन, यही हाथ लगे हैं अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को, मुआविया को, तला को, साद को, सईद को, अब्दुर्रहमान को, अबू हुरैरा को। तुझे कहता हूं आग जितना ही हया कर ले। समझ आइए, बोलिए कौन मेरे आका के जैसा हो सकता है। अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह हमें हुजूर से, आप कहेंगे मोहब्बत तो हमें है, गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलामी है रसूल में। मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं, क्या करूँ इख्तिलाफी बात करके। गुलामी है रसूल में, गुलामी है रसूल में मौत। ये वो नारा है जो आप भी लगाते हैं, मैं भी लगा। तो मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं करने चला। एक सिर्फ एक ज़मीर के दरवाजे पे दस्तक देनी है, अपने ज़मीर के दरवाजे पर भी, आपके ज़मीर के दरवाजे पर भी, और जहां तक बात पहुंच सके। ये कभी हमने सोचा कि हम क्या कहते हैं? कभी सोचा है? सोच के क्या करना है? कौन सा करना है? कहना ही तो है, कहना है ना। तो हमसे जो मर्जी कहलवा ले। इस कौम की फितरत में अल्लाह ने लचक दी है, जो मर्जी हमसे कहलवा ले। काजी साहब कदम बढ़ाओ, पीछे मुड़ के मेरे को बंदा एक भी नहीं लगता। तो कहलवा ले हमसे। मौत भी ये आखिरी हद है जिसको जाके हाथ लगा। आखिरी, इसके आगे तो क्या हो सकता है? मैं एक पैगाम के तौर पे आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। मांगा मंडी के वजूद दोस्तों, आपसे आपका कोई दोस्त कोई चीज तलब करे, मांगे, उसे दे दो। मैं कुछ नहीं मांगने वाला, खुल के इंशाअल्लाह। अगर मोहब्बत सच्ची हुई तो ये फेसबुक वाला ड्रामा ना हुआ तो दे दोगे ना? मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। उलमाए किराम मौजूद हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मोहब्बत मांगी है। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। हुजूर ने उम्मत से मोहब्बत मांगी है, तलब की है। मुझे मोहब्बत दो, मुझे मोहब्बत चाहिए। ये हुजूर ने मांगी है मोहब्बत। या रसूलुल्लाह मोहब्बत करते हैं। तवज्जो, अब जरा खिड़कियां खोलिएगा, दिल की खिड़कियां खोलिएगा। तवज्जो, मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे मोहब्बत दो। या रसूलुल्लाह करते हैं आपसे मोहब्बत। आका फरमाते हैं ऐसी वैसी नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। वालिदैन से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत कर। तवज्जो तवज्जो। या रसूलुल्लाह बस, फरमाया नहीं, औलाद से ज्यादा मोहब्बत मेरे साथ कर। या रसूलुल्लाह बस, फरमाया नहीं, वन्नास से, हर रिश्ते से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत कर। या रसूलुल्लाह बात मुकम्मल हो गई, फरमाया नहीं, अजमाइन, हर चीज से, कारोबार से, खेती बाड़ी से। या रसूलुल्लाह बस, फरमाया नहीं, अपनी जान से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत। अब तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से। जिस तबके से कोई आया है, मेरा जुमला निहायत तवज्जो से सुनिएगा। मैं अपने दिल की बात आपके सामने रखने चला हूं। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है।
آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی والدین سے کرتا ہے، یقین جانو بڑی بات ہے، یقین جانو بہت بڑی بات ہے۔ آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنی اولاد سے کرتا ہے، اس کے برابر، یقین جانو بڑی بات ہے۔ آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنی جان سے کرتا ہے، یقین جانو بڑی بات ہے کہ نہیں تھی؟ آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ ان سب سے زیادہ کر؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جھوم لے جہاں لکھا ہوا ہے نام تو بس تو کیا میری خلاصی ہو گئی؟ مہینے کے بعد ایک دیکھ بگا دے تو کیا میری خلاصی ہو گئی؟ کیا محبت ہے؟ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یہ سمجھیے کہ حضور نے فتویٰ لگایا ہے، میرا فتویٰ نہیں، میرے مرشد کا نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، میرے استاد کا نہیں، حضور کا فتویٰ ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ حضور فرمائے وہ مومن نہیں، میرا پیر کہتا ہے تو مومن ہے، نہیں ہو سکتا ہوں۔ میرا استاد کہتا ہے تو مومن ہے، نہیں ہو سکتا ہوں۔ میرا زمین، میرا دل مجھے کہتا ہے، تسلیاں دیتا ہے تو مومن ہے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا مومن جب تک اپنی جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ میں محمد سے محبت نہیں کرتا۔ اب توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، یہ کیوں فرمایا؟ اجازت ہو تو میں ترجمہ رکھوں آپ کے سامنے، اسے پھر دل میں جگہ دیں گے، اسے اپنے ایمان میں جگہ دیں گے۔ اگر تو یہ سمجھتے ہیں آپ کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اگر تو یہ سمجھتے ہیں آپ کہ ابھی قیامت کے دن حضور کا سامنا کرنا ہے، پھر تو اسے جگہ دیں گے۔ اور اگر یہ نہیں سمجھتے تو پھر ابھی بھی مسجد میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ سارا ڈرامہ ہے تو چلے جائیے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ رب کے حضور پیش ہونا ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عارضی زندگی ہے، حضور کے سامنا کرنا ہے، تو پھر اس سے جگہ دیں۔ یہ کیوں فرمایا آقا نے کہ جان سے زیادہ کر محبت، اولاد سے زیادہ کر محبت، والدین سے زیادہ کر محبت۔ توجہ میری جانب ہے، توجہ تشریف رکھیے، یہیں پر بیٹھ جائیے، یہیں پر بیٹھ جائیے میری جانب توجہ، خدا نے میری جانب توجہ۔ میں فضاؤں میں باتیں کرنے کا عادی نہیں، جب تک کوئی سمجھ نہ رہا ہو میں سمجھاتا ہی نہیں، میں بات کرتا ہی نہیں، میں بڑی حساس طبیعت کا بندہ ہوں۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، کیوں فرمایا ان سب سے زیادہ کر، جان سے زیادہ کر، اولاد سے زیادہ کر؟ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ تیری اس زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی تو رشتے بنائے گا، کبھی رشتے توڑے گا، کبھی تجارت کرے گا، کبھی لین دین کرے گا، کبھی کسی سے دوستی کرے گا، کبھی کسی سے جنگ کرے گا، کبھی کسی سے صلح کرے گا، کبھی کسی سے معاملات کرے گا۔ ہر ایسے موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف آئے گا میرا حکم، دوسری طرف ہوگی برادری کی بات، ایک طرف آئے گا میرا حکم، ایک طرف آئے گی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی ملا کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی اولاد کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیوی کی خواہش، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی والدین کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی تیرے مرشد کی بات۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے ملا کی مانو حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں حکم برابر نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب کسی بات پر، کسی پہلو پر، کسی پوائنٹ پر میری بات کے سامنے اوروں کی بات آ جائے، میرے حکم کے سامنے کسی اور کی بات آ جائے، سب کی باتیں جوتے کی ناک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جائے۔ میری بات سمجھ آئی؟ یہ ہے محبت جو حضور نے مانگی، یہ ہے محبت جو حضور نے چاہی ہے کہ میرے ساتھ ایسی محبت کر۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟
یہ محبت کریں گے؟ پھر تو عشق کا دعویٰ ہے، پھر تو محبتوں کا دعویٰ ہے کہ میرے گھر میں خوشی آئے گی. تو یہ فرماتے نہیں ہیں آپ خود بھی؟ آپ نے جگہ جگہ اپنے گھروں میں بڑے خوبصورت انداز میں لکھ کے لٹکایا ہوا نہیں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ کس لیے لٹکایا ہے؟ وہ کس لیے بچوں کو یاد کرائی ہے؟ وہ کیوں سکول میں اس موضوع پر تقریر کروائی ہے کہ آقا پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے؟ جب خوشی آئی ہے تو کسی سے عالم سے آ کے پوچھنا کہ حضور کا طریقہ کیا ہے. جب تیرے گھر میں غم آیا ہے تو کسی سے آ کے پوچھنا کہ غم کا طریقہ کیا ہے. جب تو تجارت کے لیے دکان کھولتا ہے تو کسی سے پوچھنا. باتیں لمبی ہو جائیں گی اور آپ کہیں گے کہ زیادہ لمبی ہوگی بات. ایک دن عصر کے بعد پیارے آقا بازار میں تشریف لائے. عصر کے بعد ایک بچے کو دیکھا، لڑکپن کے عالم میں ہے، 13-14 سال کا ہے لڑکا اور اس نے دکان کھولی ہوئی ہے. پیارے آقا اس سے آ کے پوچھتے ہیں بیٹا تجھے تجارت کے مسائل پتہ ہیں؟ اسے کہا نہیں ہے. اس آج ہمیں سے بھی کسی کو پوچھ لیجئے کسی دکاندار سے کہ وہ کہے گا یہ بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں؟ یہ تو پیسہ ہے. تو ٹھیک ہے دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، جتنے کینچی رکھو، جتنے کو پھنس گیا اتنے پھنسا دے. پیارے آقا سے پوچھتے ہیں کہ تجھے تجارت کے مسائل پتہ ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ. توجہ، حضور اکرم کی بات کرو. پیارے آقا فرماتے ہیں دکان بند کرتے. پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا میرا دکان بند کر دے، پہلے جا کے مسائل سیکھ. اس محبت کا تقاضا کیا ہے حضور نے کہ میرے ساتھ محبت کریں گے. میں دعوے سے کہتا ہوں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج بھی 10%، صرف 10%، میں 100% کی بات نہیں کر رہا، زمانہ ایسا ہے، صرف 10% یہ قوم اسلام پر آ جائے حالات آج بھی سدھر سکتے ہیں. صرف 10% اپنے آپ کو اسلام کے مطابق لے کر آئے. ہر بندہ اصل میں یہ چاہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے، وہ بھی. میں جتنے بالکل ٹھیک ہوں. یہ جو انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش ہے یہ اس میں سے آدھی اپنے آپ پہ لگا دو، حالات بالکل کلیئر ہو جائے. محبت کی ایک اور وجہ ہے قربت کا ہونا. کس کا ہونا؟ کس کا ہونا؟ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کا زمانہ بھی نہیں پایا، آپ کے زمانے کے اتنے عرصے بعد آیا، اور یہ محبت کی بڑی وجہ ہے کہ قربت کا ہونا. میرے سامنے تو والد ہے، والد کا چہرہ دیکھو حج کا ثواب ہے، اولاد کے منہ میں نوالہ رکھو صدقے کا ثواب ہے. آقا کیسے قریب ہیں؟ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اللہ کے بعد آقا ایسے قریب ہیں کہ ایسا اور کوئی قریب نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. آپ کی خاموشی میں اس آئے مبارکہ کے لیے حکیم الامت علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی کا کول رکھنے چلا ہوں. جن کا یہ نام سن کر دل خوش ہوا وہ تو تھوڑا سا ساری لا. ہمارے 50% سے زائد لوگوں کو کل خیال آتا ہے یار بولنا چاہیے، کیا ہو چلو کل ہی بول دیجیے گا، کوئی بات نہیں. حضرت تھانوی لکھتے ہیں محبت مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا جملہ، اور میں بازاری لوگوں کو کہوں گا، بازاری ملاؤں کو کہوں گا، قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دینے والوں کو کہوں گا، ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو لائے میرے تھانوی کا جملہ تو لے، لائے میرے تھانوی کا جملہ تو لے. توجہ، حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، خود سے مرنے کے لیے کوئی آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے. چپ رہو گے، میں اگلی بات نہیں کروں گا، میں چلا جاؤں گا، بس بات ختم ہو گئی. اگر خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو واجب ہے.
छलांग लगा। ये वही थानवी जिसे बाजारी लोग बड़े अपने तीर का तंजों का निशाना लगाते हैं। ये वही आशिक सादिक लिखते हैं कि अगर आका हुक्म फरमाए छलांग लगा तो वाजिब है, इसलिए कि हमें अपनी जानों पे वो हक हासिल नहीं जो हुजूर को हमारी जानों पे हक हासिल है। दोस्तों, मोहब्बत की एक और वजह है हुस्न। क्या? हुस्न। हुस्न देखकर मोहब्बत की जाती है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने जब हुस्न बनाया तो उसके 100 हिस्से बनाए। 99 हिस्से 99 एक साइड पर किए, एक उठाया, उसके 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा सारी कायनात में तकसीम किया, आधा अकेले यूसुफ को दिया, बाकी 99 हिस्से अपने महबूब को। ये तो थी हुस्न की बात। और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमहुल्लाह लिखते हैं, दारुल देवबंद के मुफ्तविन गुजरे हैं हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमहुल्लाह, वो लिखते हैं अल्लाह ने जब हुस्न से बड़ी चीज जमाल बनाया तो जमाल का कोई हिस्सा नहीं किया, सारे का सारा जमाल अपने महबूब को। और जिन्होंने फिर यूसुफ को देखा उन्होंने कोरे काटे। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने कोरे काटे, जिन्होंने मेरे आका को देखा वो पूरे कट गए। सुभान अल्लाह। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने कोरे काटे, जिन्होंने मेरे आका को देखा वो पूरे कट गए। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने कोरे काटे मदहोशी में। ये दाद मुझे देनी है, साइड वालों को यो नहीं करना। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे मदहोशी में, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। वो मदहोश थे, मदहोश थे। हाँ हाँ, मदहोश थे, सच में कह रहा हूं, मदहोश थे। आका से पहले मदहोशी थी, आका से पहले मदहोशी थी, मदहोशी थी, खजाएं थी। आका आए तो बहारें आई। आका से पहले दिल था, धड़कन नहीं थी। आका से पहले सर था, ताज नहीं था। आका से पहले मां थी, काबिल एहतराम नहीं थी। बहन थी, काबिल इज्जत नहीं थी। बेहोशी थी। आका आए तो होश आया, होश थे वो। और जो पहली दफा मुझे सुन रहे हैं उनकी तवज्जो चाहते हुए जुमला अर्ज करूंगा, शायद जिंदगी में फिर मुलाकात है नहीं, उनके काम आएगा। वो मदहोश थे। मदहोशी पता कैसे थी? जहां खूबसूरत पत्थर देखते महबूब बना देते, जहां खूबसूरत झंडा देखते उसी को मस्जिद बना लेते। बेहोश थे। काबे का नंगा तवाफ करते, बेहोश थे। बेटियों को जिंदा दफन करते, बेहोश थे। बाप के मरने के बाद मां से शादी कर लेते, बेहोश थे। थूक फेंक कर चाट लेते, बेहोश थे, बेहोश थे, बेहोश थे। कभी कभी सोचता हूं शायद वो भी अच्छा खासा मकान बना के ऊपर काली हंडिया रख देते हो। हम तो होश में है ना, हम तो होश में है ना। क्या कह रहे हैं हमारी कौम के? सुभान अल्लाह। बनेरे पे आके कवा बोला, आज मेहमान आए। हल्की सी आंख सबकी है, फौरन पहुंच किसी बाबे के पास, कुछ होने वाला। हाथ में खुजली हुई, खारिश हुई, खुजली हुई, पैसा आ रहा है। पाँव में खुजली हुई, सफर आ रहा है। मैंने कहा कि किसी और ने कहा कि और खुजली हुई, कहेगा मस्ती आ रही। ड्रामा बना दिया। आगे से बिल्ली ने रास्ता काट लिया, वापिस पलट जा, आज काम पे नहीं जाऊंगा। 30-40 लाख की गाड़ी खरीदी, लंडे से 10 रुपए का जूता लेकर उसके साथ बांध दिया। आप तो होश में है ना।
اللہ نے چاند سا بیٹا دیا توے سے کالک لے کے اس کے ماتھے مسلمان ہو کہ ہندو ہو. اچھا میں سوچا کرتا تھا تو جو ہے میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی, گمان ایک خیال ہوتا تھا یار یہ لوگوں کو ہمارے پاس کو آنے نہیں دیتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ آنکھوں سے اصل میں پہلا کیونکہ پروگرام ہے نا مانگا منڈی میں, تو زبان بھی تھک گئی, گردن بھی تھک گئی, آنکھیں میں سمجھ رہا ہوں لوگوں کی چہرے ہی پڑا بتایا غور کے یہ بھی بند ہو تو پھر میں جان چھوڑ میں جلدی جان چھوڑ میں سوچا کرتا تھا, میرے ذہن میں ایک خیال آتا تھا, ایک ذہن میں خیال آتا تھا یار لوگوں کو ہمارے پاس تو آنے نہیں دیتا. کہتا ہے ان کے پاس نہ جانا, یہ تو ہے ہی باقی, یہ تو ہے ہی گستاخ, یہ تو ہے ہی منکر, ان کے پاس تو جانا ہی نہیں, ان کے پاس تو جانا ہی نہیں. خود کیوں نہیں سمجھاتا کہ یہ کام نہ کرو, یہ ہنڈیا نہیں مکان کو بچا سکتی, یہ توے کی کالک یہ بچے کو نظر سے نہیں بچا سکتی. تو مسلمان ہے, اللہ نے قرآن بھیجا ہے, حضور کے فرامین موجود ہیں کہ نظر سے کیسے عبادت کرنی ہے. یہ کیوں نہیں خود سمجھاتا, یہ ایک میرے ذہن میں خیال ہوتا تھا. پھر ایک دن مجھے اس کا جواب مل گیا, مجھے ایک دن اس کا جواب مل گیا. میں نے ایک جگہ راستے میں وہ نماز پڑھی تو دیکھا کہ حضرت نے نماز پڑھا کے تو مصلی کا ایک کونا تھوڑا سا دورہ کر دیا. میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہتا ہے شیطان نماز نہ پڑھے. میں نے کہا پڑھنے دینا اسے نماز, وہ ساری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا اور تو اسے نہیں نماز پڑھنے دیتا. وہ پچھلی صفوں پہ نہیں پڑھ سکتا, اس نے تیرے مسلے پہ نہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, ذاتوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں. مجھے اس دن جواب مل گیا, اس بیچارے نے قوم کو کیا سمجھانا, اس کی اپنی یہ حالت. گھبرائے تو نہیں, ایسا توجہ سے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے, جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے, جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں, اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے, ہوش آ گیا. توجہ مانگا والو, ایسا ہوش آیا, ایسا ہوش آیا انہیں, بستیاں آئیں پار کر گئے, صحرا آئے پار کر گئے, سامنے جنگل آ گیا, جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا, وہ جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو, محمد کے غلام آ رہے. اور پیارے آقا نے سفینہ نام اس لیے رکھ دیا, ان کی ڈیوٹی تھی آپ کی نہیں, قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے, قافلے والوں کو جو سامان رہ جائے اسے اٹھا کے لانا ہے. نام ہی سفینہ ہو گیا, کشتی سنبھالنے والا. وہ خود راستے سے علیحدہ ہو گئے, دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے, شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہوں تو میں تیری خوراک, ہوں تو میں تیری وہ چاہ رہا ہے مجھے کوئی بندہ ملے میں اسے کھاؤں, کوئی جانور ملے اسے میں کھاؤں, لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں. شیر یوں گردن جھکا کے آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ گیا. جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں کیسا ہوتا ہے, کیا جو ہے روم کے بادشاہ نے ایک بہروپیہ اور جاسوس بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے. روم کے بادشاہ حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے وہ آیا اور مدینہ میں آ کے پوچھتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے, پارلیمنٹ ہاؤس کہاں ہے.
प्राइम मिनिस्टर हाउस कहाँ है, प्रोटोकॉल किधर है। उसे सहाबा ने और ताबी ने बताया कि यहाँ तो कोई ऐसा मामला नहीं है। अच्छा कहाँ है आपका वो अमीरुल मोमिनीन? सहाबा ने बताया, ताबी ने बताया, यहाँ से बाहर चला जा, बस्ती से बाहर, जहाँ पहाड़ है, सहरा है, जंगल है, वहां बैतुल माल के ऊंट चला रहा है। ऐसी होती है रियासत मदीना। घबराए तो नहीं? वो वहां पे पहुंचा और देखता है कि वाकईतन हज़रत उमर ऊंटों को कभी इधर से हाँक रहे हैं, कभी इधर से हाँक रहे हैं। उसने सारे माहौल का जायजा लिया। ये जासूस भी है, बहरूपिया है, और ये काम किसी आम बंदे को तो सौंपा नहीं जाता। इंतहाई शातिर है, चालाक है वो। उसे एक घना दरख्त दिखाई दिया, घना दरख्त। उसके ज़हन में काम किया कि उमर सस्ताने के लिए इस दरख्त के नीचे आके लेटे। वो उस दरख्त के ऊपर छुप कर बैठे। इत्तेफाक से हजरत उमर उसी दरख्त के नीचे आकर बैठे। अर्ज ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि जिन्होंने उसने पैगंबर को देखा उन्हें होश कैसा है, उन्हें होश कैसा है, उन्हें होश कैसा है, वो फिर कैसे बने। ये ऊपर बैठा है कि उमर लेटे। अब ये इस इंतजार में है कि इनकी आंख बंद हो और मैं हमला करूं। इधर से एक दरिंदा निकला, एक कोने से एक शेर आया। ये खुश हो गया। उसने कहा जो काम मैंने करना था वो दरिंदा कर देगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मेरा काम शेर कर देगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मांगा वालों, मुझे पता है आप थक चुके हैं, लेकिन इस जुमले के लिए मुस्कुराहट थोड़ी सी वक्त बचा के रखिएगा और उसे बखेर दीजिएगा मस्जिद की फिजाओं में, मांगा मंडी की फिजाओं में। उलमा ने लिखा है जितनी देर तक उमर सोता रहा, शेर उसके इर्द गिर्द घूम कर पहरा देता रहा। ये हैरानी से देखता रहा। हज़रत उमर की आंख खुली, शेर ने सलाम किया, एक तरफ को निकल गया। इसने ऊपर से छलांग लगाई, हाथ जोड़ के कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे उमर, उमर तेरी जंगल का शेर भी मानता है। आप बड़े मजे से मस्ती से यूं कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। अरे उमर तेरी जंगल का शेर भी मानता है, तेरी जंगल का शेर। अब मैंने किसी को देख लिया कि वो मजे से बैठा है, मजे से बैठा है, तो मुझे दुख होगा, दुख होगा। अरे उमर तेरी जंगल का शेर भी मानता है। मैं अपने विजदान में कह रहा हूं जनाबे उमर ने कहा होगा अरे पगले तूने देखा नहीं, मेरी तो अल्लाह का शेर अली भी मानता है। उमर की अली भी मानता है और अली की उमर मानता है। उमर की अली मानता है और अली की उमर मानता है। उमर की अली मानता है, अली मानता है, तभी तो पीछे नमाज पढ़ता है उमर के। अली मानता है तभी तो उमर के हाथ पर बयात करता है। अली मानता, अरे उमर भी अली की मानता है, तभी तो अपने दौरे खिलाफत में अली का फैसला मानता है। अली काजी है अदालत का, अली काजी है अदालत का। उमर के दौरे हुकूमत में जो मुकदमा आता है उमर मिंबर पे बैठ के कहते हैं अली फैसला करेगा। यही हमारे अकीदे का हुस्न है। सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं, सहाबा के भी दीवाने हैं, अहले बैत के भी दीवाने हैं। ये तुझे गलत बताया लोगों ने कि वो आपस में बड़े दुश्मन थे। कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। शीरो शकर थे। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। अस्हाबो 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 अहले बैत रिसालत के पैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाए। नारे तकबीर।
हम सहाबा के भी दीवाने, उनके भी नगमे सुनाते हैं, अहले बैत के भी नगमे सुनाते हैं। जो सहाबा का मुनकिर हो वो भी हम में से नहीं है, जो अहले बैत का मुनकिर हो हम में से नहीं है। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, मिट्टी के सर का है ताज ज़हरा, जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा। शबीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे, सुन्नी हिंद तेरे कम्मी ज़हरा। पर्दे दियां दे गजर वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, रब नु सजदा करन दी खातर रात मंगदी है लंबी ज़हरा। यादी मलका बतूल ज़हरा, तहारतां दा उसूल ज़हरा, हसनो हुसैन दे हुबदारां दा सलाम कर ले कबूल ज़हरा। इस बहस में अगर कोई उम्मत को तफरीक करता है तो उम्मत उसकी बात सुनिए। मैं अपना अकीदा आखिरी लफ्ज़ में बयान करके जा रहा हूँ। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। मैं नहीं देख रहा लेकिन सिर्फ सुन्नी बोले, सिर्फ मोमिन बोले। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वो जात में अकेला, सिफात में अकेला, अकेला माबूद, अकेला मसजूद, अकेला मुश्किल कुशा, अकेला हालत रवा, इज्जत और जिल्लत का मालिक अकेला, औलाद का मालिक अकेला, रिज़्क़ का मालिक अकेला, सेहत बीमारी का मालिक अकेला। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर हुजूर के कदमों से जो लगा, सहाबा लगे वो ईमान का हिस्सा, अहले बैत लगे वो ईमान का हिस्सा। अल्लाह का हर सच्चा वली हमारे ईमान का हिस्सा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी दीन पर, इसी इस्लाम पर अल्लाह कारबंद रखे। बहुत सारी बातें ज़हन में और भी, लेकिन कौन सा आपने आखिरी दफा बुलाया है? आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।